بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسد جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے عوام کو چھوڑیے خواص میں بھی جو ہے یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری کا مقابلہ کرنا تو آسان، جس سے دنیا ہی کے اندر تکلیف پہنچے گی، لیکن روحانی بیماری جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے حسد، تکبر، کینہ، بدظنی، یہ ساری روحانی امراض ہے، روحانی بیماریاں ہے جو انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پہلے ہم حسد کی تعریف سمجھیں۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، اچھی حالت کو دیکھ کر یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت جو ہے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ جو ہے اس کی میں نے تعریف کی، دو درجے اور ہے۔ تو حسد کے تیسرے اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کسی کی نعمت کو اور خوشحالی کو اور اچھائی کو دیکھ کر، چاہے وہ اچھائی دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اچھائی آخرت کے اعتبار سے ہو۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو حسن و جمال دیا ہے، کسی کو علم و فضل دیا ہے، کسی کو اچھے اخلاق دیے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا اور آرزو کرے کہ یہ چیزیں اور یہ نعمتیں اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کا نام حسد ہے۔ حسد کے مقابل میں ایک دوسرا لفظ ہے جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ اور غبطہ اور رشک کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ نے جس طرح اس کو نعمت دی ہے اسی طرح اللہ مجھے بھی دے، اور وہ نعمت جو ہے اس کے پاس باقی رہے۔ یعنی غبطہ اور رشک میں سامنے والے کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہیں ہوتی، اور حسد میں جو ہے سامنے والے کی نعمت کے ختم ہونے کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے۔ حسد حدیث پاک میں جو ہے ایک اللہ والے کا فرمان ہے، الحسد داء الجسد۔ حسد جو ہے جسم کی بیماری ہے۔ حسد ایسی روحانی مرض ہے اور ایسی روحانی بیماری ہے کہ اس سے انسان کی آخرت تو آخرت، دنیا بھی جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاسد کے پیچھے اور اس سے بدلہ لینے کی فکر نہ کر، اس کے لیے اس کا حسد ہی جو ہے اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے گا، اس سے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، ایاکم والحسد ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگو حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے پر آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ آگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، ایک قسم تو وہ ہے کہ جو آگ اٹھی اور آس پاس کی ساری چیزوں کو جلا کر جو ہے راکھ کر دیا تیزی کے ساتھ، اور دوسری آگ کی قسم یہ ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے نظر نہ آئے لیکن اندرونی اعتبار سے جو ہے دوسری چیزوں کو کھاتی رہے۔ جیسے لکڑی کا برادہ ہوتا ہے، تو لکڑی کے برادے کو جلائیں گے تو آگ محسوس نہیں ہوگی، لیکن اندر سے جو ہے وہ جلانا جاری رکھتا ہے، اندر سے جو ہے وہ جلا رہا ہوتا ہے۔ یہ آگ کی دوسری قسم یہاں مراد ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جو ہے کھاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن جو ہے آدمی یوں سمجھے گا کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ فرمائیں گے کیا لے کر آیا؟ تو وہ اسی آرزو اور تمنا میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ حسد کی وجہ سے تو دنیا میں لوگوں پر حسد کیا کرتا تھا، تیرے حسد نے جو ہے کوئی نیک عمل تیرے نامہ اعمال میں نہیں چھوڑا ہے،
یہ ایسی مہلک اور خطرناک بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو آسمان میں سب سے پہلے کیا گیا اور زمین میں بھی سب سے پہلے یہ گناہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانا منظور کیا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ شیطان جو تھا فرشتوں کا سردار، اللہ نے اس کو بہت زیادہ علم دیا تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور نہ کرنے کی وجہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ جانے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوگی، تکبر بھی آئے گا، غیبت بھی ہوگی، بدظنی بھی آئے گی۔ یہ حسد کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں کیا گیا، اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ بھی یہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابل اور حابل۔ تو پورا واقعہ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ قابل کے اندر بھی حابل کے متعلق حسد پیدا ہوا، اور حسد پیدا ہونے کی وجہ تھی، حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے قابل کا حسد اس کو قتل تک لے گیا، اور اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ حسد ہی کی وجہ سے جو ہے یہاں قتل تک نوبت پہنچی۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے حسد، جو آسمان پر بھی پہلا کیا گیا اور زمین پر بھی جو ہے کیا گیا، اور اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے جو ہے نہ معلوم کیا کیا بیماریاں پیدا ہوگی، بدظنی وغیرہ پیدا ہوگی۔ مثلا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس میں جو ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں بدظنی ہو گئی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ سننے جیسی بات، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بدظنی کی نحوست جو ہے یہ ظاہر ہوئی کہ 40 دن تہجد کی نماز سے مجھے محروم کر دیا گیا، اسی ایک بدظنی کی وجہ سے۔ نہ معلوم جو ہے ہمارا حال کیا ہے، بھئی میں بھی اسی میں شریک ہوں تم لوگوں کے ساتھ، کیا حال ہے؟ لوگوں سے جو ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر بدظنیاں کرتے ہیں۔ دل کی صفائی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من اتا بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی دل قبول کیا جائے گا اللہ رب العزت کے یہاں کہ جو صحیح سالم ہے، یعنی بے داغ ہے، اس میں کسی کے بارے میں کوئی جو ہے داغ لگا ہوا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو ہے کہ اگر بات ختم کرتا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اتنے میں جو ہے آپ نے یہ بات فرمائی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمائی کہ ابھی ایک آدمی جو تمہارے پاس آئے گا، دروازے سے داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہے۔ آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اگلے دن تو اتنے میں جو ہے ایک بزرگ آئے، ایسی حالت میں آئے کہ وضو کا پانی جو ہے ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن پھر بات ہوئی یہی، اور وہی بزرگ جو ہے پھر داخل ہوئے دروازے میں۔ تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی تو وہی بزرگ 50-60 سال کی تقریباً جو ہے ان کی عمر ہوگی، داخل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا۔ یہ وہ صحابی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابہ میں عبادت گزار ہونے میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ہر دن روزہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے قرآن پاک ختم، اور نوافل کی تو پوری رات تہجد۔ شادی کی رات ہے، مصلی بچھایا، گھر میں داخل ہوئے، شادی کی رات ہے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، پوری رات جو ہے نماز میں گزر گئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میری شادی ہوئی ہے۔ یہ تھا آخرت کا استحضار ان کے دل و دماغ میں۔
تو ان کے دل میں جو یہ بات ہوئی کہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ میں تو اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں تو ان کی عبادت میرے سے بھی کتنی زیادہ ہوگی۔ وہ گئے وہ صحابی کے پاس اور جا کر جو ہے کہنے لگے، حضور میرے باپ سے جو ہے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، دیکھنا تھا ان کے اعمال کے کون سے عمل کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے بھائی، آ جاؤ۔ چلے، رات کے وقت جو ہے جب سونے کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں میں چادر لی اور ایسے چادر کے درمیان سے اندر سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئے، بستر پر تکیے پر سر رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا، بات ختم۔ صبح فجر کی اذان ہوئی اور آنکھ کھولی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی عمل نہیں کیا۔ تو میرے دل میں یہ تذبذب ہوا کہ اب کیا بات ہے، اب ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف ان کا عمل ہے، چلو کوئی بات نہیں، آئندہ رات جو ہے کچھ ایسا عمل کریں گے۔ دوسری رات آئی تو میں جاگتا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر آئے، تکیے پر سر رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا، بات ختم، اذان ہوئی تب کھڑے ہوئے۔ تیسری رات بھی اسی حالت میں گزری۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے پوچھا کہ چچا جان ذرا یہ بات تو بتائیے کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو ہے آپ کو یہ بشارت سنائی ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ آپ جنتی ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف آپ کا عمل ہے، میں سمجھ نہیں سکتا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی تم نے جو دیکھا وہ عمل جو ہے میرے پاس ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا، دروازے پر واپس لوٹے، واپس آ کر کہنے لگے کہ ہاں بیٹا ایک عمل مجھے یاد آیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات میں سونے کے وقت سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو جو ہے تمام مسلمانوں سے اس کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ حسد جو ہے ایسی مہلک بیماری اور مہلک مرض ہے کہ جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان مہلک امراض سے، جسمانی اور روحانی مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔